ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ذی المجید والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے، اس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین رہنمائی ہے۔ وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا، خدا کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، خدا واحد کے بندے سدھا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی، اب دین و شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا۔ موسم بہار آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمنستان عالم گل و گلزار ہو گئے۔ شریعت حقہ کی خوشبو 4 دام کے عالم میں پھیلنے لگی، یعنی پیغمبر آخر الزماں، ہادی برحق، فخر رسول، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا والوں کے پاس ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علم برداروں کو فوز آخرت کی بشارت دے رہی تھی، اور ظلم و ستم، شرک و کفر، جہنم سے ڈرا رہی تھی۔ اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی پیکر میں ہوتے ہوئے بھی سراپا روشنی تھا، جو انسانوں کے ساتھ رہتا، شادی بیاہ کرتا، کھاتا اور پیتا، جنگوں میں سپہ سالاری کرتا، مسجدوں میں وعظ و تقریر سے دلوں کے میل کچیل صاف کرتا، اس کے باوجود وہ بے داغ تھا۔ اس کی کردار کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھی اور نہ اٹھ سکتی تھی۔ صراط مستقیم کے شیدائیوں کو ایک نمونہ مل گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ڈھانچہ درست کر لیا۔ آئیے ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی اسی کے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔